بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی اور چار چور۔ سلطان محمود غزنوی اپنے رعایا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرتا تاکہ معلوم کریں کہ اس کی رعایا کس حال میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہا تھا کہ اسے چند لوگ اکٹھے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب سلطان محمود غزنوی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب گیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ چور ہیں اور کسی جگہ چوری کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر چور گھبرا گئے کہ یہ کون آدھی رات کے وقت آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو پہچانا نہیں، اس لیے کہنے لگے، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہی ہے جو ہماری طرح آدھی رات کے وقت چوری کرنے کی نیت سے نکلا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تم اتنی رات گئے کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، جس ارادے سے تم پھر رہے ہو ہم بھی اسی ارادے سے پھر رہے ہیں، یعنی چوری کرنے کی نیت سے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں اتنی دولت ہاتھ آئے جو ساری زندگی کے لیے کافی ہو اور پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ مل سکتا ہے۔ چوروں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کی ہمت اور بہادری کی داد دینے لگے کہ واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر اور جرأت مند چور ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور تم اس بات سے ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم دو گے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن یہ جو تم نے شاہی محل میں چوری کرنے کا کام بتایا ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ذرا بھی خوف نہ کرو اور تیاری کرو، شاہی خزانے پر آج ہی چوری کرنی ہے۔ چوری کرنے کے لیے پہلے ہم لوگ بیٹھ کر منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی صفت کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ ایک چور نے یہ کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ خزانہ رکھا گیا ہو اس جگہ کی مٹی سے خزانے کا پتہ لگا لیتا ہوں کہ خزانہ یہاں ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ اگر سخت اندھیری رات میں کسی شخص کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا اور دن کی روشنی میں اسے آسانی سے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا، میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ مجھے کتے کی بولی آتی ہے، کتا جو کچھ کہہ رہا ہو مجھے اس کی سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا چور بولا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ دیوار چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو میں رسی پھینک لیتا ہوں اور ہم سب آسانی سے دیوار پر چڑھ کر اندر چلے جاتے ہیں۔ جب چاروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر لیا تو کہنے لگے، اے ہمارے سردار، تم بھی اپنا کمال بیان کرو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں جو کمال رکھتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ اگر کوئی مجرم گرفتار ہو جائے اور اسے سزائے موت کا حکم ہو جائے تو عین موقع پر اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو مجرم کی جان بخش دی جاتی ہے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ واقعی یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا سب چور اس سے کہنے لگے کہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا، کتا جو کہہ رہا ہے تم اس کو سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بولا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، شاید ہم شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں اس لیے کتا کہہ رہا ہوگا۔ یہی باتیں کرتے کرتے پانچوں شاہی محل کے قریب پہنچ گئے اور دیوار پر رسی پھینکنے والے چور سے کہا
کہ تم دیوار پر رسی پھینکو۔ اس چور نے اپنا کمال دکھایا اور رسی پھینکی، اور سب دیوار پر باری باری چڑھ گئے اور محل میں داخل ہو گئے، اور شاہی خزانہ لے کر جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کا پروگرام بنانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، اس لیے تم سب میرا حکم مانو گے۔ اگر ہم خزانے کا حصہ اپنے اپنے گھروں میں لے گئے تو کہیں پکڑے نہ جائیں، اس لیے ہم یہاں جنگل میں زمین کھود کر خزانہ اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ جب بادشاہ کے کارندے خزانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے اور خزانہ ڈھونڈنے میں مایوس ہو جائیں گے، پھر ہم یہاں آ کر تسلی کے ساتھ خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ ان چوروں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ سب نے زمین کھود کر خزانہ دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا شامل ہوا ہوں اور تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے تم لوگ اپنے اپنے گھروں کا پتہ بتا دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی شاہی محل واپس آ گئے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو شاہی محل میں شور بلند ہوا کہ شاہی خزانہ کوئی لوٹ کر لے گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان چاروں کے نام اور گھر کے پتے بتائے اور حکم دیا کہ ان چاروں چوروں کو گرفتار کر لیا جائے۔ وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرہ زدہ تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے اور کون ہے جس نے ہماری مخبری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا۔ اسی سوچ و بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے انہیں شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ یہ سن کر وہ سخت حیران ہوئے اور کہنے لگے اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس وہ ہمارے ساتھ نہیں پکڑا گیا۔ ان چاروں کو سزائے موت کی طرف لے جانے لگا تو سلطان محمود غزنوی کا حکم آیا کہ ان چاروں چوروں کو دربار میں لایا جائے تاکہ ان کی کوئی آخری خواہش ہو تو اسے پورا کیا جا سکے۔ چاروں چوروں کو سلطان کے حضور پیش کر دیا گیا۔ چاروں چور اپنی نظریں جھکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں کسی کو دیکھ لے تو شکل نہیں بھولتا تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت کا ہمارا ساتھی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور سے کہا اے دوست، رات کو کتا ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہ پانچوں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے رات کو ہمارا ساتھی تھا۔ سلطان محمود غزنوی ان کی آپس میں خسر خسر سن رہا تھا۔ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا اور اب آپ بھی اپنا کمال دکھائیں اور اپنی داڑھی ہلائیں اور ہمیں سزائے موت سے بچائیں۔ سلطان محمود غزنوی ہنس پڑا اور کہا واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا ہے اور اپنا کمال دکھا دیا۔ لو اب میں بھی اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے جو اپنی رہائی کا حکم سنا تو حیران رہ گئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر اور چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔